اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب بدایت الحکمہ کے مقدمات کے بارے میں بیان جاری تھا، جن میں سے مقدمے کے اندر وارد ہونے سے پہلے 5 مطالب مقدماتی آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ چھٹا مطلب مقدماتی وہ ہے ساختار علم، یعنی خود علم فلسفہ کی کیا ساختار ہے، اس ساختار سے اجمالی طور پہ آشنائی خود علم فلسفہ میں وارد ہونے سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ جب ہم علم فلسفہ میں داخل ہوں گے تو اس ساختار کو انتہائی تفصیل کے ساتھ وہاں پر مشاہدہ کریں گے، لیکن چونکہ وہ ساختار مکمل کتاب کے اوپر مشتمل ہے، لہٰذا اس ساختار کو پہلے اجمالی طور پہ یکجا دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور جب ہم خود علم میں وارد ہوں، چونکہ اس کے مسائل تفصیلی ہیں، لہٰذا وہاں پر انتہائی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی مفصل طور پہ اس کا بیان آئے گا۔ اسی طرح یہ جو مقدمات ذکر کیے جا چکے ہیں یا آئندہ ذکر کیے جائیں گے، ان سب کے بارے میں ایک اجمالی بیان گزرا ہے، یعنی فقط کتاب کے مقدمے کے طور پہ یا علم فلسفہ کے مقدمے کے طور پہ ان کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے ہر ایک موضوع یہ گنجائش رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں مستقل اور مفصل بحث کی جائے، جس طرح سے کہ علماء نے ان تمام موضوعات کے بارے میں انتہائی تفصیلی، انتہائی منظم اور انتہائی علمی گفتگو کی ہے۔ ساختار علم فلسفہ کو دیکھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک کل علم، جو اس کو مجموعہ مسائل کہا ہے، جو ایک موضوع کے محور میں ہوتے ہیں، اس کی ساختار کو ایک مشاہدہ کریں۔ علم منطق جو علم میزان بھی کہلاتا ہے، اور اس کے اندر تفکر کے بنیادی اصول ہمارے لیے واضح کیے گئے ہیں۔ قدماء کی و قبلی جو منطق دانان تھے، ان کی روش یہ تھی کہ اسی علم منطق میں اجزاء العلوم کے طور پر ایک باب منعقد کرتے تھے، اور یہی علم بمعنی مجموعہ مسائل کے اجزاء کو مفصل طور پہ بیان کرتے تھے۔ جس طرح سے کہ اگر آپ کتب منطقی مانند حاشیہ ملا عبداللہ، یا اسی طرح سے آپ جوہر النظیر، جس کو خواجہ طوسی نے لکھا اور علامہ حلی نے اس کی شرح کی ہے، یا منطق شفا وغیرہ کی جانب رجوع کریں، تو وہاں پر اجزاء العلوم کے طور پہ مفصل بحث کی گئی ہے۔ لیکن مرحوم مظفر یا جو بعض کتب دیگر ہیں، ان کے اندر یہ بحث کو ترک کیا گیا ہے بعض اغراض کی خاطر، لہٰذا مرحوم مظفر نے اس بحث کو اپنی کتاب کے اندر جگہ نہیں دی ہے۔ کسی بھی علم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر ایک علم 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یا 3 اجزاء رکھتا ہے۔ ایک اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ عوارض ذاتیہ کیا ہوتے ہیں، عوارض ذاتیہ کی تفصیل کیا ہے، ملاک کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی مقدمے کے اندر یہاں پہ علامہ طباطبائی اس عوارض ذاتیہ کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، وہیں پر اس کی تفصیل اس کتاب کی حد کے مطابق ذکر کی جائے گی۔ اجمالی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ عوارض ذاتیہ اس موضوع کے وہ احکام ہوتے ہیں، اس موضوع کے وہ احوال ہے، اس موضوع کے وہ اوصاف ہیں کہ جن سے یہ موضوع بالذات متصف ہوتا ہے، یعنی جن احکام و احوال سے یہ موضوع بالذات متصف ہوتا ہے، ان احکام و احوال کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا نام ذاتیہ باب برہان بھی ہے۔ بس اجمالی طور پہ وہ احکام کہ جن سے یہ موضوع بالذات متصف ہوتا ہے، ان کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ ہر علم کا موضوع وہ شے ہے کہ جس کے تمام عوارض ذاتیہ کو اس علم کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اس کو موضوع العلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس علم کے اندر قضایا ہوتے ہیں کہ جو موضوع اور محمول سے تشکیل پاتے ہیں۔
یہ قضایا یا یہ جملات یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض جملات ان کو خود مسائل علم کہا جاتا ہے، اور بعض قضایا وہ مبادی العلم کہلاتے ہیں۔ مسائل العلم سے مراد وہ قضایا ہیں، وہ جملات ہیں کہ جس کے اندر اس موضوع کے احوال ذاتیہ یا اس موضوع کے عوارض ذاتیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کو مسائل العلم کہتے ہیں، یعنی یہ علم کے مسائل ہیں، اور علم کی اصلی ساختار، علم کی اصلی ہویت انہی مسائل سے تشکیل پاتی ہے۔ پس ایک علم کے کچھ اجزاء ہیں، یہ اجزاء میں سے بعض اجزاء مقدماتی اجزاء ہیں، یعنی علم کے شروع ہونے سے پہلے ان اجزاء کو بطور مقدماتی ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر کتاب کے اندر یعنی اس علم کی کتاب کے اندر ان مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے وہ اسباب مقدمۃ العلم ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اجزاء خود علم کی ہویت و علم کی ساختار اور ڈھانچے کے اندر تشکیل پاتے ہیں، اس کے اندر قرار پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک خود موضوع علم اور مسائل علم۔ پس مسائل علم اس علم کی اصلی ہویت، اس علم کی اصلی بنیاد اور ساختار کو تشکیل دیتے ہیں۔ مسائل علم سے مراد یعنی اس علم کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے عوارض ذاتیہ، یہ اس علم کے مسائل ہوتے ہیں۔ مبادی العلم کیا ہوتے ہیں؟ مبادی، جیسا کہ آپ کے لیے واضح ہے کہ یہ مبدا، اس کی جمع ہے مبادی۔ یہ مبادی علم اس علم کا حصہ قرار نہیں پاتے، بلکہ ان کو قبل از علم کہا جاتا ہے، یعنی یہ امور ہوتے ہیں کہ جن کو علم میں وارد ہونے سے پہلے متعلم یا اس علم کے عالم کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ مبادی خود بین نہ ہو، یعنی خود بدیہی و واضح و روشن نہ ہوں، تو ان کو کسی اور علم میں، جو علم اس علم سے رتبتاً بالاتر ہے، یعنی جس علم کے یہ مبادی قرار پا رہے ہیں، اس سے بالاتر جو علم ہے، اس علم کے اندر ان مبادی کو حل کرنا اور ان مبادی کو اثبات کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے جو ایک مقدمہ ذکر کیا اور فلسفے کو تمام علوم کی نسبت ام العلوم قرار دیا، وہ اسی جہت سے تھا کہ چونکہ علم فلسفہ اعلی العلوم ہے، یعنی تمام علوم کے اوپر قرار پاتا ہے۔ اوپر قرار پانا یہ ایک قراردادی یا ایک وضعی اور عقلاء کے درمیان جو وضع و موازات ہے ویسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت و تکویناً یہ علم بقیہ تمام علوم کے اوپر قرار پاتا ہے۔ اور علم فلسفہ بقیہ تمام علوم کے موضوعات کی تعریف کرتا ہے، یعنی ان موضوعات کے بارے میں آشنائی کراتا ہے، ان کی تعریف، ان کی حد، ان کی رسم، اس کو بیان کرتا ہے، اور ان کے موضوعات کو اثبات کرتا ہے کہ آیا یہ جو موضوعات ہیں یہ کوئی حقیقت خارجی رکھتے ہیں یا حقیقت خارجی نہیں رکھتے، آیا کوئی امر واقعی ہیں یا امر واقعی نہیں ہے۔ ان سے گفتگو کرنا علم فلسفے کا کام ہے، اور یہ مسائل علم فلسفہ ہے۔ لیکن خود ان علوم کی نسبت یہ اس علم کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس علم کے لیے مبادی قرار پاتے ہیں۔ جسم، اس سے گفتگو کرنا علم فزکس یا اصطلاح قدیم کے مطابق علم طبیعیات کا کام ہے۔ لیکن آیا جسم خارج میں واقعیت ہستی میں موجود ہے؟ خود علم طبیعیات اس کو اثبات نہیں کر سکتا، بلکہ علم طبیعیات جس میں اثبات شدہ، جس کو ایک علم دیگر نے اثبات کیا ہے، اس کے عوارض ذاتیہ کو ذکر کرتا ہے۔ لیکن اس جسم کی تعریف کیا ہے؟ جسم کسے کہتے ہیں؟ جسم کے ہویت کیا ہے؟ جسم کی ماہیت کیا ہے؟ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ آیا خارج میں جسم موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ یہ خود علم طبیعیات کی دائرے سے خارج ہے، اور علم طبیعیات اس کا کفیل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مبادی کہلاتے ہیں اس علم کی نسبت۔ اب مبادی دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اگر مبادی بدیہی ہیں،
یعنی بدیہیات ستہ، جس کو ہم علم منطق کے اندر اصول یقینیات بھی کہا گیا، جن یقینیات کے نظری اور بدیہیات میں سے 6 جن کو اصول یقینیات بھی کہا جاتا ہے، اگر ان میں سے ہے جیسے الکل اعظم من الجز کہ یہ قضیہ بدیہی ہے، یا اور دیگر جو قضایا بدیہیاں ہیں، اگر ان میں سے ہیں، ان کو اس بات کرنا کسی علم کی ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ یہ بدیہی ہیں، یہ بدیہیات ستہ میں سے کسی ایک کے اندر قرار پاتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں ان کو اس بات کرنا کسی علم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر نظری ہوں تو ان کو اس بات خود اس علم میں نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے قبل ایک علم میں ان کو اس بات کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ مبادی العلم اس علم کا حصہ قرار نہیں پاتے۔ اس کے بعد جو مبادی ہوتے ہیں ان کی ایک اور جہت سے ایک تقسیم دیگر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبادی یا مبادی تصوری ہوتے ہیں یا مبادی تصدیقی، یعنی اس علم کے جو موضوع ہے، اس موضوع کی تعریف کیا ہے، اس موضوع کا تصور ایجاد کرنا، یہ مبادی تصوری کہلاتے ہیں۔ اس علم کا مفہوم، اس علم کے موضوع کی شناخت، یہ مبادی تصوری کہلاتے ہیں۔ لیکن اس علم کے جو موضوع کے بارے میں آیا خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس طرح کے اور مسائل اس علم کے موضوع کے بارے میں یہ مبادی تصدیقیہ میں سے قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا ایک علم کی جو ماہیت یا ہویت ہوتی ہے ان 3 چیزوں سے تشکیل پاتی ہے۔ اب ہم علم فلسفہ کی جو ساختار دیکھ رہے ہیں، خود علم فلسفہ کی ساختار کس طرح کی ہے، علم فلسفہ کی ساختار بھی انہی 3 چیزوں سے تشکیل پاتی ہے۔ ایک موضوع علم فلسفہ ہے کہ جس کے بارے میں آشنائی کروائی کہ وہ موجود بما ہوا موجود ہے، اور اسی موجود بما ہوا موجود کے عوارض ذاتیہ اور احوال ذاتیہ سے علم فلسفہ کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مبادی علم فلسفہ ہیں، ان مبادی کو یعنی جو خود علم فلسفہ کا حصہ نہیں ہے، علم فلسفہ میں سے قرار نہیں پاتے اور موجود بما و موجود کے مسائل بھی شمار نہیں ہوتے ہیں، ان مبادی کو چاہے تصوری ہوں یا چاہے تصدیقی ہوں، سب کے سب کو بدیہی اور بین ہونا ضروری ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس بات کی تفصیل فصل اول، جہاں پر یعنی مرحلہ اول کلیات مباحث وجود کی جو فصل اول ہے، جہاں پہ مرحوم علامہ وہ بداہت مفہوم وجود کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہیں پہ تفصیلاً گفتگو وہیں پہ آئے گی۔ لیکن یہاں پر ہم بطور اجمال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ چونکہ علم فلسفہ اعلی العلوم ہے، سب سے اعلیٰ علوم ہے، کہ اس سے بالاتر کوئی اور علم قابل تصور نہیں ہے، اتنا کلی علم جس کا موضوع کا دائرہ موجود بما و موجود ہے اور کوئی بھی شے اس سے خارج نہیں ہے، لہٰذا اس سے اعلیٰ علم کوئی علم قابل تصور نہیں ہے، یعنی ناممکن ہے کہ اس سے بالاتر کوئی اور علم ہو، اس سے عام کوئی اور علم ہو، لہٰذا اس کے مبادی بین اور بدیہی ہیں، چاہے وہ مبادی تصوری ہوں یا مبادی تصدیقی، ان سب کو حتمی طور پہ بین اور بدیہی ہونا چاہیے۔ اگر مبادی نظری ہوں گے، یعنی ان کو کسی اور علم میں یا تو ان کی تعریف کی جائے یا ان کو اس بات کیا جائے، اس صورت میں علم فلسفہ سے پہلے ایک حتمی طور پہ علم بالاتر ہونا چاہیے، اور چونکہ علم فلسفہ کا موضوع اتنا عام ہے کہ جس سے بالاتر کوئی اور علم قابل تصور نہیں ہے، لہٰذا علم فلسفہ کے مبادی بدیہی ہیں، مبادی نظری نہیں ہو سکتے۔ ان مبادی کے اندر کون سی ابحاث آتی ہیں؟ ان ابحاث کی فہرست جیسا کہ مقدمہ، یعنی خود مقدمہ کتاب جس کے اندر علم فلسفہ کی تعریف کی جائے گی، علم فلسفہ کے موضوع کی تعریف کرنا، خود علم فلسفہ کے موضوع کی شناخت، تعریف منطقی مراد نہیں ہے، موضوع کی شناخت کروانا اور وہ مقدمات فراہم کرنا جس کے بعد ایک انسان علم فلسفہ میں وارد ہو سکتا ہے، جیسے نفی سفسطہ ہے، اصل الواقعیت کا اثبات ہے، اور اس طرح کے بعض چیزیں کہ جو بدیہی ہیں، کہ ان سے اور ان کو ابدہ البدیہیات کہا جاتا ہے، جن سے بالاتر کوئی بدیہی نہیں ہو سکتا،
یہ سب کے سب امور جو ہیں وہ مبادی علم فلسفہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مسائل علم فلسفہ۔ مسائل علم فلسفہ وہ محمولات یا وہ قضایا جن میں موضوع علم کے عوارض ذاتیہ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ جو مسائل علم فلسفہ ہے، اگر ان کی ہم ایک ترتیب منطقی دیکھنا چاہیں کہ کس ترتیب منطقی سے یہ مسائل آگے بڑھتے ہیں، کس ترتیب منطقی سے یہ مسائل آگے قرار پاتے ہیں، تو ان کی ترتیب یوں ہے کہ ایک موضوع ہے جس کے بعض احوال کل موضوع کے احوال شمار ہوتے ہیں، یعنی وہ احوال اتنے عام شمول ہوتے ہیں، اتنے عام ہوتے ہیں اور ان کا دائرہ کل موضوع کے دائرے کے برابر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان احوال عامہ یا احوال کلیہ یا احوال تمام شمول، ان کو سب سے پہلے اس علم میں ترتیب منطقی کے لحاظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان مسائل کی نوبت آتی ہے کہ جو مسائل کل موضوع علم کے بارے میں نہیں ہوتے، یعنی کل موضوع علم کا دائرہ جتنا وسیع ہے، ان احوال کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس موضوع کے ایک جز، ایک حصے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس ایک حصے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو مسائل اخص کہا جاتا ہے۔ اور ترتیب کے لحاظ سے یہ مسائل کلیہ کے بعد سے قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کسی بھی علم کے جو مسائل ہوتے ہیں، دو نوع کے مسائل ہو گئے، یا تو مسائل مساوی با کل موضوع علم ہے، یا مسائل اس موضوع علم کے ایک جزء خاص، ایک حصہ خاص کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ مسائل اخص ہیں، یا آپ ان کو مباحث تقسیمی موضوع کہہ سکتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلے مسائل و احکام مساوی اور اس کے بعد مسائل تقسیمی ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسی کو اگر ایک مثال کے اوپر تطبیق کیا جائے، جیسا کہ علم نحو کے اندر جس موضوع سے گفتگو کی جاتی ہے وہ موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، یعنی مشہور تعریف کے مطابق کلمہ اور کلام ہے، لیکن ایک خاص جہت کے ساتھ کہ جو علم نحو کے اندر اس کی جو ہے وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ اب آ کر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، یا فعل ہے، یا حرف ہے، یا اسم ہے۔ آیا کلمہ بما ہوا کلمہ کے کوئی احکام کلیہ ہیں؟ اگر احکام کلیہ ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اسم کے احکام کو بیان کریں، احکام کلیہ کل کلمہ اس کو بیان کرنا مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ احکام اختصاصی حرف کو بیان کریں، احکام اختصاصی جو ہے وہ فعل کو بیان کریں، یا کسی اور جہت سے احکام اختصاصی کو بیان کیا جائے، پہلے کل موضوع کے جو احکام کلی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور ساختار علم کے لحاظ سے وہ مقدم قرار پاتے ہیں۔ علم فلسفہ کے اندر جو احکام کلی علم فلسفہ ہیں کہ جو کسی ایک موجود کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ہر موجود اور احوال موجود بما ہوا موجود ہے، کہ کوئی بھی شے موجود کا مصداق ہے، وہ ان احکام سے متصف ہوتی ہے، ان کی ایک فہرست اجمالی بیان کی جاتی ہے، اور تفصیلاً اس کو انشاءاللہ خود کتاب کے اندر مشاہدہ کریں گے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ خود مسئلہ یہ اصالت الوجود یا اعتباریت الماہیت، یعنی اصالت الوجود یا اعتباریت الوجود یا اصالت الماہیت و اعتباریت الماہیت، کہ یہ مکمل ساختار فلسفی جو آئندہ آنے والی مباحث ہیں ان سب کو تحت تاثیر قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد تشکیک در وجود ہے، اور تیسرا جو اہم ترین حکم ہے وہ ہے احکام عدم، یعنی احکام عدم جو ہے وہ بھی اس جہت سے کہ آیا تفصیلاً گفتگو انشاءاللہ وہیں پہ اپنے مقام پہ ہوگی، لیکن احکام عدم بھی ایک جہت سے کلی طور پہ ہر موجود بما ہوا موجود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ کل علم فلسفہ کے موضوع کے عوارض ذاتی ہیں۔ اسی طرح خود مرحوم علامہ طباطبائی نے جن مباحث کو یہاں پر کتاب کے لحاظ سے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے بعض مباحث جیسا کہ بداہت مفہوم وجود، اشتراک معنوی وجود،
ان کو موضوع کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مقدمے کے اندر قرار پاتے ہیں، اگرچہ ان کو از لحاظ ترتیب کتاب علامہ نے ان کو خود مرحلہ اول و مسائل علم میں سے قرار دیا ہے، لیکن درست ترتیب کے طور پہ وہ جو معیار و ملاک بیان کیا گیا اس کی اساس پہ یہ سارے کے سارے امور وہ مقدمے کے اندر قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح شیعیت مسابق باوجود نفس الامر اور اس کے علاوہ لا تکرار فی الوجود یا اعادہ معدوم محال ہے، یہ بعض مباحث ہیں جن کو احکام کلیہ وجود کے طور پر ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد مباحث تقسیمی وجود ہیں کہ وہ مباحث کہ جو موجود بما و موجود کا جتنا دائرہ ہے، یعنی جتنا دائرہ کل موضوع کا ہے، یہ کل موضوع کے احکام نہیں ہے بلکہ اس موضوع کے ایک جز اور ایک حصے کے احکام شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ احکام ممکن الوجود۔ ہر ممکن الوجود مرکب از وجود و ماہیت ہے، یا اس طرح کے احکام یہ ایک حصہ موضوع فلسفہ کے احکام ہے، واجب الوجود میں یہ احکام جاری نہیں ہے۔ اسی طرح واجب الوجود بھی چونکہ موجود بما و موجود کا ایک مصداق ہے، لہٰذا واجب الوجود کے وہ احکام کہ جو واجب الوجود ہونے کی جہت سے ہیں، وہ احکام کل موضوع فلسفہ کے بارے میں نہیں بلکہ اس فلسفے کے موضوع کے ایک جز کے بارے میں جو ہے وہ قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مباحث اختصاصی ہیں کہ جو مباحث اختصاصی ایک جزء موضوع کے ساتھ مختص ہیں، کل موضوع علم کو اپنے ہیتے کے اندر شمار نہیں کرتے۔ ایک اور طرح کے امور ہیں جن کو مباحث استطرادی کہا جاتا ہے۔ مباحث استطرادی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر معیار و ملاک کے لحاظ سے دیکھا جائے اس علم کے نہ موضوع میں سے قرار پاتے ہیں اور نہ ہی اس علم کے مسائل و مبادی میں سے قرار پاتے ہیں، یعنی اس علم کے موضوع، مسائل اور مبادی میں سے مباحث استطرادی قرار نہیں پاتے ہیں بلکہ اس علم کے دائرے سے خارج ہیں، لیکن غرض کی وجہ سے یا چونکہ کسی اور جگہ ان امور سے گفتگو نہیں کی جاتی، اس وجہ سے ان کو اس علم میں کیا ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ کہ آیا علم فلسفہ میں کوئی مباحث استطرادی ہیں یا مباحث استطرادی نہیں ہیں، یعنی وہ مباحث کے جن کو تردن للباب، جن کو اس بحث کے ساتھ کسی ایک شباہت کی وجہ سے اس علم میں ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ موضوع کے ملاک و معیار کے لحاظ سے اس علم سے خارج ہیں۔ آیا علم فلسفہ میں اس طرح کے مباحث موجود ہیں یا نہیں، ان کو بھی انشاءاللہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ کے سامنے تقسیمات بیان ہوئی، یہیں پر ہر جو ہے وہ طالب علم اور متعلم جب مباحث فلسفی میں وارد ہو یا کسی بھی علم کے مباحث میں وارد ہو، جیسے ہی کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے اس کے لیے دقت کرنا ضروری ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا موضوع علم کے ساتھ کیا ارتباط ہے، اس کو غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آیا واقعاً کوئی ارتباط ہے یا ارتباط نہیں ہے، صرف بحث استطرادی کے طور پہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیا وہ کل موضوع فلسفے کا حکم ہے یا موضوع فلسفہ کے جو اجزاء جز ہے اس کا ایک خاص حصہ ہے، اس کا حکم ہے، اس کی جانب جو ہے وہ دقت کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جس کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے ارتباط موضوع مسائل علم با موضوع کل علم۔ ایک دفعہ ایک قضیہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہر قضیہ اس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول۔ یہ قضیہ مسئلہ علم کہلاتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس علم کے موضوع کے مبادی، اس علم کے موضوع کے احوال ذاتیہ یا عوارض ذاتیہ سے گفتگو کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ جو موضوع علم ہے وہ بعینی ہی موضوع مسئلہ قرار پاتا ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں الوجود موجود، کل وجود یعنی الوجود مکمل جو موضوع علم فلسفہ ہے اس کے اوپر بما ہوا موضوع علم فلسفہ آپ حکم لگا رہے ہیں۔ پس جو موضوع علم ہے بعینی ہی وہی موضوع مسئلہ یہ علم قرار پا رہا ہے،
اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم نے کہا تھا یہ احکام مساویہ با کل موضوع علم ہوتے ہیں، اور یہ معمولات مساویہ با کل موضوع علم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جب یہ مسئلہ آگے پڑھیں گے الوجود اصیل، تو یہ حکم ہر وجود کے بارے میں، وجود واجب وہ بھی اصیل ہے، الوجود الممکن هو الاصیل ایضاً وہ بھی اصیل ہے، کوئی اور قسم کا وجود ہے، وجود فی غیرہ ہے، وجود مستقل ہے، سارے اقسام کے وجود یہ سب کے سب اصیل ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں کہ الوجود اصیل موضوع کل علم، موضوع مسئلہ یہ علم قرار پا رہا ہے، اور یہ اس قسم کے مسائل مسائل مساوی با موضوع کل علم کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ موضوع مسئلہ اس کا نسبت موضوع علم کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ کل موضوع علم موضوع مسئلہ قرار نہیں پا رہا ہوتا۔ یہاں پہ تھوڑی دقت کریں کہ اس موضوع علم اور موضوع مسئلے کے درمیان کس نوعیت کی نسبت موجود ہے، ان میں کیا نسبت موجود ہے۔ ایک دفعہ کل موضوع علم موضوع مسئلہ ہے، یہاں پر تو عینیت ہے کہ وہی موضوع علم اٹھا کے آپ نے موضوع مسئلہ قرار دیا ہے، اور کل موضوع علم کے لحاظ سے آپ اس کے احکام و عوارض ذاتیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ مسئلے کا جو موضوع ہے وہ بعینہ موضوع علم نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کو موضوع علم کے ساتھ یہ دو طرح کے ارتباط میں سے ایک ارتباط رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ مسئلہ اس علم کے ذیل میں قرار پا سکے، اس علم کے مسائل میں سے قرار پا سکے۔ یا تو وہ جو موضوع مسئلہ ہے اس موضوع علم کی نسبت، خود موضوع علم کی نسبت جز اور کل کی نسبت رکھتا ہے، یعنی موضوع جو علم ہے وہ ایک کل ہے، ایک مجموع ہے، اور اس مجموع کا ایک جز، ایک حصہ یہ اٹھا کر موضوع مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی مثال جو بہت ہی حسی ہے وہ ہے جیسا کہ علم طب کے اندر موضوع علم جو ہے، علم طب کے اندر وہ اسی علم کے کل جسم حیاتی ہے، یعنی ایسا جسم کہ جو جسم حیاتی ہے وہ مکمل جسم حیاتی موضوع علم ہے۔ لیکن آپ ایک مرتبہ آنکھ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آنکھ کی کیا احکامات ہیں، آنکھ کی کیا ہویت ہے، اس کے بارے میں ایک مرتبہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آنکھ اس موضوع کے ساتھ کس نوعیت کا ارتباط رکھتا ہے؟ اس موضوع کے ساتھ اس کا ارتباط جز اور کل کا ارتباط ہے، لہٰذا یہ اس موضوع کے ساتھ جز کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، یہ جز ہے، اور کل جسم انسانی یا بدن انسانی یا بدن حیاتی وہ کل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ موضوع مسئلہ و موضوع علم کے درمیان نسبت کلی اور جزئی کی نسبت ہوتی ہے، یعنی موضوع علم ایک امر کلی ہے اور موضوع مسئلہ اس علم کے موضوع کا جو کلی ہے اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق قرار پاتا ہے۔ جیسے کہ موضوع علم فلسفہ موجود بما ہوا موجود ہے، اس موجود بما ہوا موجود کے مصادیق میں سے ایک مصداق وجود ممکن ہے اور ایک مصداق وجود واجب ہے۔ پس یا تو مسائل علم کی نسبت موضوع علم کے ساتھ کس طرح کی ہوگی کہ ان علم کے جو مسائل کے موضوعات ہیں یا بعینہ وہی موضوع علم ہے، یا اگر بعینہ وہی موضوع علم نہیں ہے یا تو جزء موضوع ہے، یعنی اس علم کا جو موضوع اس کا ایک حصہ اور ایک جز قرار پاتا ہے، یعنی نسبت جز اور کل کی ہے، یا نسبت جزئی اور کلی کی قرار پاتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ مسائل علم کے جو موضوعات ہیں ان کی کل علم کے موضوع کے ساتھ کیا نسبت ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے وہ ساختار علم فلسفہ ایک اجمالی حد تک واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ انہی مطالب کے ساتھ ہم اس مقدمہ ششم
اس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، اگرچہ اپنی جگہ پہ ایک انتہائی مفصل اور ایک انتہائی اہم بحث و انتہائی اہم مطالب ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو کسی اور جگہ پہ مستقل طور پہ ان کو دیکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں مقدمہ ہفتم، یعنی مطلب مقدماتی ہفتم، جس کو ہم نے قرار دیا ہے فوائد علم فلسفہ۔ یہاں پر فوائد علم فلسفہ جو ہے اس کے بارے میں یہ مطلب جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی علم ہو یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فعل ہو، ایک اس کا غرض اور غایت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، اور بعض اس کے فوائد ہوتے ہیں، بعض اس کے فوائد جنبی، یعنی جس کو جانبی فوائد کہا جاتا ہے۔ غرض اور غایت کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ مقدمے کے اندر بعض مطالب بیان فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہیں پر غرض و غایت علم فلسفہ و غرض و غایت تحصیل علم فلسفہ کے بارے میں گفتگو وہیں پر کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہم جس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے فوائد علم فلسفہ کیا ہے، غرض میں اور فائدے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی آپ کہیں کہ عاقل انسان جو کام انجام دیتا ہے، اس کا جو فعل اختیاری ہے جس کو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس فعل اختیاری کے لیے ایک غرض اور غایت کا ہونا ضروری و لازمی ہے۔ اس مبحث کی تفصیل، یعنی اس بحث کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ مبحث علت اور معلول کے اندر، جہاں مختلف اقسام کی علت ذکر کی جائیں گی، جن میں سے ایک علت غائی ہے جس کو مرحوم مظفر نے بھی اجمالی طور پر منطق مظفر کے اندر ذیل باب برہان بیان کیا ہے، یعنی جہاں پر انہوں نے برہان کے بارے میں مطالب کو ذکر کیا ہے وہاں پر انہوں نے اس کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، وہ ان مطالب کی جانب رجوع کیا جائے یا تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ لہٰذا کوئی بھی فعل وہ جو ہے غرض و غایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ غرض اور غایت وہ شے ہوتی ہے یا وہ مطلوب ہوتا ہے جس کی خاطر اس فعل کو انجام دیا جاتا ہے۔ اگر یہ غرض نہ ہو اصلاً وہ فاعل اس فعل کو انجام نہیں دے گا بلکہ اس فعل کو ترک کر دے گا۔ لہٰذا غرض اور غایت وہ مقصود بالذات ہوتا ہے جس کی خاطر، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ فاعل اس فعل کو انجام دے رہا ہے، اور اگر یہ غرض اور غایت درکار نہ ہوتی، یہ غرض و غایت مطلوب فاعل نہ ہوتی، فاعل اس فعل کو انجام نہیں دیتا۔ اس کو منطق میں علت غائی بھی کہا جاتا ہے، اور خود فلسفے میں علل کی بحث میں اس کو علت غائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فائدہ جو ہے وہ غرض کے علاوہ دیگر آثار ہوتے ہیں، دیگر امور ہوتے ہیں جو اس فاعل کے لیے مفید واقع ہو سکتے ہیں، جو اس فاعل کے لیے قابل استفادہ ہیں، لیکن یہ فاعل ان کی وجہ سے فعل انجام نہیں دے رہا بلکہ فعل غرض کی وجہ سے انجام دے رہا ہے، اور یہ جو امور ہیں وہ امور اس غرض کے ساتھ ساتھ اس فعل کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، اس کے غرض کے ساتھ ساتھ یہ امور حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان امور کو اصطلاح میں جو ہے وہ فائدہ کہا جاتا ہے۔ خب اسی طرح جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کوئی آدمی گندم اگاتا ہے، گندم کا اصلی جو فائدہ ہے وہ خس و خاشاک نہیں ہے کہ جو جانوروں کی غذا واقع ہو سکتا ہے، بلکہ گندم کا اصلی فائدہ وہ دانہ ہے کہ جو انسان کی غذا اور انسان کی حیات کے لیے ایک ضروری جز اور ایک ضروری امر ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ کسانوں کا اصلی مقصد وہ پھل، وہ امور، وہ غرض، وہ جو ہے محصول حاصل کرنا ہے، وہ پھل حاصل کرنا ہے، وہ دانہ حاصل کرنا ہے، یہ اس کی غرض اور غایت ہے، اور اسی کی خاطر وہ کام انجام دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہے وہ کھیتی باڑی سے حاصل ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے فوائد ہیں۔ علم فلسفہ کے متعدد فوائد ہیں کہ ان فوائد میں سے بعض کو ہم فوائد عام کا نام دے سکتے ہیں کہ جو
ہر انسان جو علم فلسفہ حاصل کرتا ہے، علم فلسفہ کے اندر وارد ہوتا ہے، وہ ان فوائد کو حاصل کرے گا اور اس کو یہ فوائد جو ہے وہ میسر آتے ہیں۔ یہ آپ ان کو فوائد عام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک خاص نوعیت کے فوائد ہیں جن کو ہم خصوصیت کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے، وہ فوائد ہیں کہ جو بالخصوص اردو زبان معاشرے میں علم فلسفہ کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ یعنی اردو زبان معاشرے میں جو بالخصوص فوائد ہیں اس علم کے اور اس علم کو پڑھنے اور پڑھانے کے، ان فوائد کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بس فوائد بھی دو طرح کے ہو گئے کہ بعض فوائد علم فلسفہ فوائد عمومی ہیں اور بعض فوائد علم فلسفہ جو ہے وہ فوائد خصوصی ہیں کہ جو مختص اردو زبان معاشرہ ہے، اور اس کی نسبت ہم انشاءاللہ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیں فوائد عمومی کو ایک پہلے دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ کہ یہاں پر فوائد عمومی کو ہم ان میں سے بعض کو ہم نے دیگر موضوعات کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ وہیں کی جانب انشاءاللہ رجوع کریں۔ جیسا کہ علم فلسفے کا ایک جو اہم فائدہ ہے وہ ہے فہم متون دینیہ، کہ متون دینیہ میں جو عقائد کی بحث آتی ہے، جو معارف الہی کے بارے میں جو گفتگو آتی ہے، جو اس کائنات کی ہستی شناسی کے بارے میں بحث و گفتگو آتی ہے، علم فلسفہ ان کو سمجھنے میں اور ان کو تحصیل کرنے میں بنیادی ترین جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے کہ اس کا بیان جو ہے وہ پیچھے وہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح علم فلسفے کا جو فائدہ ہے وہ دیگر علوم پہ مترتب ہوتا ہے کہ علم فلسفہ چونکہ ام العلوم ہے، بقیہ تمام علوم کے موضوع کے مبادئ تصوری اور ان کے موضوع کے مبادئ تصدیقی ان کو بیان کرنا اس کا کفیل علم فلسفہ ہے، کہ علوم کے ساتھ علم فلسفہ کی جو نسبت ہے ان کی جانب بھی ہم نے ایک جو ہے وہ مختصر طور پہ بیان دیکھا تھا۔ یہاں پر علم فلسفے کا جو ایک بہت ہی اہم فائدہ ہے جس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم دیکھنا چاہیں گے اور ایک فائدہ عمومی ہے، وہ یہ کہ علم فلسفہ حیات انسانی کو ایک جہت دیتا ہے اور حیات انسانی کا رخ وہ معین کرتا ہے۔ بے عبارت دیگر علم فلسفہ حیات انسانی کو معنی عطا کرتا ہے، حیات انسانی کو ہدف اور اس کو ایک غرض و غایت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک مطلب واضح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو زندگی گزار رہا ہے، ایک دفعہ زندگی میں جو اعمال جزئیہ انجام دیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اور یہ جو امور جزئیہ، ان میں سے ہر ایک ہدف، یعنی ہر ایک عمل کا ایک ہدف ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہدف ہے۔ کھانا کھاتا ہے تاکہ بھوک مٹ جائے، اس کے علاوہ سوتا ہے تاکہ جو ہے اس کی تھکاوٹ ختم ہو اور ایک جو ہے وہ سکون کے ساتھ اپنی فعالیت کو آگے بڑھا سکے۔ اسی طرح دیگر امور، ان میں سے ہر ایک کام کا ہدف جزئی ہوتا ہے، لیکن یہ سارے امور ان سب کو آپ ملائیں تو یہ سب امور در حقیقت اس ہدف اصلی جس کی خاطر وہ جی رہا ہوتا ہے ان سب کے لیے مقدمہ واقع ہوتے ہیں۔ اس نے کھانا کھایا تاکہ بھوک مٹ جائے اور اس کو توانائی حاصل ہو۔ خوب توانائی حاصل ہو تاکہ یہ کیا کرے؟ تاکہ یہ اس اصلی ہدف کی جانب بڑھ سکے جو اصلی ہدف اس نے اپنی زندگی میں معین کیا۔ یہ جو اصلی ہدف ہے یہ انسان کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ یہ انسان اپنی اس نگاہ ہستی شناسی و نگاہ انسان شناسی کے بارے میں حاصل کرتا ہے جو اس نے متعدد جگہوں یا معاشرے سے لیا ہے یا کسی علم سے یا کسی کہیں سے لیا ہے۔ ان مباحث ہستی شناسی و ان مباحث فلسفی کے اساس پر جو اس نے اپنی پہچان و ہستی کی پہچان کی ہے، اسی کے اساس پہ یہ مقصد اور اپنی زندگی کا ایک مکمل و کلی مقصد جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ لہٰذا مکمل حیات انسانی کو جو چیز معنی و مقصد دیتی ہے، اس کو بے معنی ہونے سے، اس کو بے مقصد ہونے سے نکالتی ہے، وہ علم فلسفہ ہے اور وہ مباحث فلسفی ہیں۔
اب یہاں پر وہ ہدف مثبت ہو یا منفی، جیسے ہدف مثبت سے میں مراد وہ ہدف چاہے ہدف مقدس ہو، ہدف الہی ہو، یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ایصال الی اللہ کرے، وہ خداوند متعال تک پہنچ جائے، وہ خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کرے۔ یہ ہدف اس نے کب بنایا؟ جب اس نے ہستی کی پہچان کی ہے، کوئی خدا ہے، اس خدا کی میرے ساتھ کوئی نسبت موجود ہے، یعنی وہ خدا میرا پروردگار ہے، میرا خالق ہے، اور میرے سے وہ کچھ تقاضے رکھتا ہے، میں نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، میں اس خدا کا محتاج ہوں۔ یہ ساری مباحث آئندہ آئیں گی، لیکن یہ اس نے ایک اجمالی ان کے بارے میں جو معرفت حاصل کی ہے، اس کی اساس پہ اپنا ہدف کیا بنایا ہے؟ ہدف یہ بنایا ہے کہ میں نے اس خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کی نگاہ میں اس ہستی اور کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات مادیات میں منحصر ہے، کوئی شے بنام خدا یا مجرد یا ماورائے مادہ نام کی موجود نہیں ہے، اور مادیات، امور مادی، یہی عالم مادی، یہی دنیاوی امور، یہی امور جو ہے وہ اس کائنات و اس عالم کی حقیقت ہے، لہٰذا اس کی اساس پہ اس کا ہدف معین ہوگا۔ میں کیا ہوں؟ انسان کیا ہے؟ انسان بھی مادی ہے، یعنی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ جو اعضاء اور گوشت اور ان تمام چیزوں، ہڈیوں کا جو مجموعہ ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اس انسان کا کوئی غیر مادی، الہی، روحانی و نفسانی کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ یہ انسان جس کی یہ کائنات شناسی ہے اور یہ انسان شناسی، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ چونکہ کائنات مادی ہے، جب سے پیدا ہوا تب شروع ہوئی، جب مروں گا تب ختم ہوگی، اور میں بھی جسم کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہوں، لہٰذا صرف اور صرف لذات مادی کو حاصل کروں۔ میرا سارا ہدف، میرے سارا جینے کا مقصد ان لذات مادی کو حاصل کرنا ہے۔ اس اساس پہ آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان وہ فکر فلسفی، یعنی فلسفی سوچ سے خالی نہیں ہے۔ اب اس نے یہ فلسفی سوچ کہاں سے حاصل کی ہے؟ معاشرے نے اس کو دی، یا یہی علوم فلسفی جب معاشرے کی سطح پہ نازل ہوتے ہیں، معاشرے کی سطح پہ کس طرح سے نازل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے ایک فلسفہ ایک تمدن، ایک ثقافت کو اور ایک معاشرے کو ایجاد کرتا ہے اور معاشرے کو بناتا ہے، کہ اس معاشرے اور اس تمدن اور اس تہذیب کے اندر، اس ثقافت میں اس فلسفے کی جو اساسی چیزیں، روح ہے، وہ موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا جب یہ انسان اس معاشرے کے ساتھ، اس ثقافت کے ساتھ اپنا ارتباط برقرار کرتا ہے، یہ سارے امور خواہ نخواہ جو ہے ان کو جذب کرتا ہے اور ان کو حاصل کرتا ہے۔ اس کی اساس پہ اس کائنات کے بارے میں اس کی ذہنیت بنتی ہے، انسان کے بارے میں ذہنیت بنتی ہے، اور اسی کے اساس پہ وہ جو ہے کیا نام ہے، ہدف معین کرتا ہے، اور ہدف جو ہے وہ مشخص کر کے اسی کے اساس پر زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں پہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اگر علم فلسفہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا وہ بھی تو ایک ہدف رکھتے ہیں، وہ بھی ایک کائنات کی شناخت رکھتے ہیں، وہ بھی اس کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں کوئی نظریہ رکھتے ہیں، اور جیسا کہ خود ابھی ہم نے پہلے کہا کہ وہ کوئی بھی انسان ہدف سے یا کائنات کی معرفت سے خالی نہیں ہو سکتا، لہذا علم فلسفہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جیسا کہ علم منطق کے شروع میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک منطق تدوینی ہے اور ایک منطق فطری ہے، کہ ہر انسان فطرتاً بعض قواعد کو درک کرتا ہے جس کی اساس پہ درست تفکر کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی تک بھی علم منطق پڑھنے سے پہلے بھی جو اس نے غور و فکر کیا اور صحیح نتیجہ حاصل کیا، وہ انہی قواعد منطقی کی وجہ سے ہے کہ جو فطرتاً اس کی ذات کے اندر موجود ہیں۔
علم منطق کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ یہی جو فطری منطق ہے، جس کے اندر خطا بھی ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے غلطی کا بھی امکان ہے، جس کے اندر تحریفات کا بھی امکان ہے، اور بے تحاشا امور اس کے ساتھ وہ مکس ہو سکتے ہیں، یہ علم منطق آ کر اس خطا کا دروازہ ہمارے لیے بند کرتا ہے، تاکہ ہمیشہ ہم جو ہے تفکر کریں تو صحیح نتیجہ حاصل کریں۔ اسی طرح فلسفہ دو سطوح میں یا دو مقامات پر فلسفہ موجود ہے۔ ایک فلسفہ ہے فلسفہ فطری، ہر انسان واقعیت شناس ہے، جو بھی انسان آنکھ کھولتا ہے واقعیت کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی نظریہ اپناتا ہے اور اس کی شناخت حاصل کرتا ہے۔ اس معنی میں ہر انسان، ہر ذی شعور وہ فیلسوف ہے، وہ واقعیت کو درک کر رہا ہے، وہ امور کی شناخت حاصل کر رہا ہے، یہ فلسفہ فطری ہے۔ لیکن اس فلسفہ فطری کے اندر تسامحات شامل ہیں، اس کے اندر اشتباہات موجود ہیں، اس کے اندر غلطیاں ہیں، اس کے اندر تحریفات ہیں، اس کے اندر بے تحاشا اور امور موجود ہے۔ علم فلسفہ آ کر اس فلسفہ فطری کے اندر جو تسامحات موجود ہیں، جو تساہلات ہیں، جن چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اسی فلسفہ فطری کو آ کر ہمارے لیے قواعد کی شکل میں بیان کرتا ہے کہ جن قواعد میں خطا کا امکان ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو عوام الناس ہدف کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، واقعیت شناسی فطری کر رہے ہیں، یہ درست ہے، لیکن اس میں بے تحاشا غلطیاں ہیں، اس میں بے تحاشا اشتباہات ہیں۔ ان کی بہت سارے لوگ جو ہے مثال کے طور پہ جن، بھوت یا بہت ساری اور مخلوقات کے اجنات چونکہ ایک واقعیت ہے، اس کے بارے میں متون دینیہ نے بھی کہا، لیکن اس کے علاوہ بھوت یا پری یا اس جیسی اور مخلوقات کو واقعیت سمجھتے ہیں اور اس کی اساس پہ بہت سارے کام انجام دیتے ہیں۔ بس واقعیت شناسی کر رہے ہیں، لیکن علم فلسفہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ جس شے کو آپ واقعیت سمجھیں یہ حقیقت میں واقعیت نہیں ہے، یہ حقیقت میں کوئی واقعیت نہیں رکھتی، یہ آپ کا توہم ہے، اور آپ نے وہم کی اساس پر، آپ کے قوہ واہمہ نے ان امور کو جن کی کوئی حقیقت نہیں آپ کے سامنے حقیقت بنا کر پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہر انسان فطری طور پر فیلسوف ہوتا ہے، یہ اس کو فلسفہ تدوینی، علم فلسفہ کہ جس کے اندر قواعد کو مزید دقت کے ساتھ، جس کے اندر اشتباہات و غلطیوں کو کشف کر کے ان کو دور کیا جاتا ہے، اس سے انسان کو بے نیاز نہیں کرتا۔ اس فلسفہ تدوینی جو بہت زیادہ دقتوں کے ساتھ ہے، اس کی اساس پہ جو غرض، جو مقصد انسان کا بنتا ہے، وہ مقصد ایک عام انسان کا اس کی فلسفہ فطری کی اساس پر تشکیل نہیں پا سکتا۔ لہٰذا علم فلسفہ اگر اس کو ہم دقت کے ساتھ اور غور کے ساتھ مشاہدہ کریں، علم فلسفہ ایک ایسا علم ہے کہ ہر انسان، ہر ذی شعور عاقل اس کی جانب محتاج ہے، کیونکہ اس نے ہدف، غرض اور مقصود کی خاطر زندگی گزارنی ہے کہ جس مقصود کو وہ ہستی شناسی اور انسان شناسی کے اساس پہ تعیین کرتا ہے، اور ہستی شناسی و انسان شناسی خطا سے پاک کرنا، اس میں سے خطاؤں کو دور کرنا علم فلسفہ کا کام ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ کا ایک اساسی و اہم فائدہ انسان کی عملی اور انسان کی حیاتی زندگی میں اس طرح سے قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ علم فلسفہ کے بعض اور عمومی فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ علم فلسفہ ساحت تمدن، ایک تہذیب جس کو سیولائزیشن کہتے ہیں، اس کے لیے روح اور اس کی بنیاد و اساس قرار پاتا ہے۔ علم فلسفہ اس کی اساس قرار پاتا ہے۔ کس طرح سے علم فلسفہ اساس قرار پاتا ہے؟ کہ علم فلسفہ جن حقائق اور واقعات کی شناخت کرتا ہے، قواعد کی صورت میں ان کو پہچان کرواتا ہے، یہی قواعد دیگر علوم کے تولید ہونے کا، دیگر علوم کے متولد ہونے کا باعث بنتے ہیں، کہ دیگر علوم یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، انہی قواعد کی اساس پر وہ نگاہ کلی
جو ہستی کے بارے میں ہے، جو واقعیت اور حقیقت کے بارے میں ہے، اسی کے اساس پر جو ہے وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط وجود میں آتے ہیں، اور اسی کے اساس پر دیگر نظامات جیسے نظام سیاسی ہے، نظام اقتصادی ہے، نظام اجتماعی ہے، اسی طرح اور دیگر نظامات، وہ سارے کے سارے اسی واقعیت اور انہی امور کی اساس پر جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ لہٰذا علم فلسفہ جو ہے وہ تمدن کی تشکیل دینے میں اساسی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ تمدن غرب یعنی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، تہذیب غرب ہے، اس کو شکست دیں، اس کو شکست اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس کے مقابل میں اسلامی تہذیب و اسلامی ثقافت کو احیا کیا جائے۔ اسلامی ثقافت کب احیا ہوگی؟ اسلامی ثقافت اس وقت احیا ہوگی، اس وقت اسلامی ثقافت زندہ ہوگی کہ جب اس ثقافت، اس تہذیب اور اس تمدن کے پیچھے جو حقائق اور واقعیت شناسی موجود ہے اس کو ہم پہچانیں، فلسفہ اسلامی کے اساس پہ ان کی شناخت کریں، اور اس فلسفے سے جو تہذیب اور تمدن حاصل ہوگی وہ مغربی ثقافت و مغربی تہذیب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے فلسفہ تہذیب اور تمدن کے تشکیل پانے میں اساسی کردار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علم فلسفہ کے مزید فوائد ہیں، اور بالخصوص اردو زبان معاشرہ اور پاکستانی معاشرہ جس میں اس علم کی ضرورت انتہائی اعلیٰ سطح پہ موجود ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یہ علم مفقود ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں مطالعہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔